السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ پر جادو چلا ہو یا نظروں کا تیر، لوگوں کی کالی نظروں سے کیسے بچا جائے، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ ویڈیو پورا دیکھیے گا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آپ کے بچوں پہ جو نظریں لگتی ہے، آپ کے اوپر جو نظریں لگتی ہے، وہ کس طریقے سے لگتی ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ سب سے اہم سوال کہ اس سے بچا کیسے جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العین حق، نظر لگنا حق ہے، اور یہ نظر جو ہے کوئی دوسرے انسان، کالے کلوٹے یا ایرے غیرے کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، یا پھر آپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، اپنے آپ کی نظر لگ سکتی ہے، بچوں کو اس کی ماں کی، اس کے باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو پھر آخر جب کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ جب کہ اپنے ماں کی نظروں سے بھی بچہ نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کی نظر سے بھی لوگ نہیں بچ سکتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نظر سے کیسے بچا جائے۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ نظر لگنا حق ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بکواس کرتے ہیں، کوئی نظر وزر نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے، اگر اس طرف لوگ نہ سوچے نا تو نہیں ہوتا۔ بھائی آپ بھول کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں۔ کہا کیوں نہ پریشان ہوں گے، یہ جو دونوں ہمارے پھول ہیں بیمار ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے متعلق جو ہے بتا رہے ہیں۔ کہا یہ جو میرے دونوں پھول ہیں نا مرجھائے ہوئے ہیں، کتنے اچھے کھلکھلایا کرتے تھے، دونوں مرجھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ انہیں ان کلمات کے ساتھ دم کیجئے۔ پھر حضرت جبریل امین نے وہ کلمات بتائے۔ وہ کلمات کیا ہیں آپ سماعت فرما لیجئے، اور خود جو ہے دم کیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو۔ تو وہ دم جو کہ اس دم کے جو کلمات ہیں آپ اسے یاد کر لیجئے۔ آپ کے اسکرین پر بھی دکھا دوں گا، پڑھ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ چھوٹی سی ایک دعا ہے، اسے آپ یاد کر لیجئے، خود بھی یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے۔ اور پھر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کلمات کیا ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہے اعوذ باللہ، یہ تو کلمات ہے، لیکن وہاں پہ جو دم کیا گیا حضرت امام حسن اور امام حسین کو، کیونکہ وہ دو تھے، تو فرمایا گیا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ چھوٹا سا 3 جملے کا ایک کلمات ہے۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، اگر ایک کو دم کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ، اگر ایک بچے کو دم کر رہے ہیں نا تو اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامہ من کل عین ہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ تو یہ ہے کلمات، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ فرمایا گیا کہ جب جیسے ہی دم کیا نا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر، تو وہ دونوں اٹھ کر فوراً کھیلنے لگے۔ ابھی مرجھائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دم کیا گیا فوراً اٹھے اور کھیلنے لگے، پورے کمرے کو، پورے گھر کو جو ہے ایک مہکتا ہوا پھول بنا دیا۔ اکثر بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بچے جو پورے گھر کو جو ہے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پورے گھر کو جو ہے ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا بنائے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ہنسی مذاق کی بہت ساری باتیں جو ہے کرتے رہتے ہیں، لیکن اچانک دیکھنے میں آتا ہے کہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے، کوئی چھیڑتا ہے تو بھی وہ جو ہے کوئی جواب نہیں، بس یوں ہی مرجھائے ہوئے پڑے ہیں۔ پریشان نہ ہونا آپ ہمارے چینل پہ آئے ہو، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میں آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس کلمات کو یاد کر لیجئے، دم کیجئے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ فوراً وہ بچہ ہنستا کھلکھلاتا ہوا نظر آئے گا جو ابھی کچھ دیر پہلے مرجھایا ہوا تھا۔ تو یہ ہے وہ کلمات۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ اگر جادو وغیرہ بھی ہو رہا ہے نا، جن لوگوں کو ڈر ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے بچوں پہ یا ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا جادو کر سکتا ہے یا جادو کیا ہوا ہے، تو دیکھیے ایک بار اور جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے
اور ان دو صورتوں کو لے کر کے آئے تھے۔ ان دو صورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعہ نازل فرمایا تھا۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جادو وغیرہ یہ ساری باتیں فضول ہے، یہ نہیں ہے بھائی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں، آپ بیکار میں ٹائم اور اپنے قیمتی پیسے کو، اپنے قیمتی وقت کو خرچ نہ کریں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے پاس جائے، نہ اپنے ایمان عقیدے کو بھی خراب نہ کریں، بلکہ آپ اپنے گھر میں رہ کر کے علاج کر سکتے ہیں۔ جادو ہو گیا ہے یا جادو ہونے والا ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کا اثر ہوا نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو صورتوں کو نازل فرمایا۔ اور وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا وحی کے ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا، اور جب دم کیا، اور حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اس صورتوں کو دم کرنے کے بعد میں نے جادو جو کیا گیا تھا، جو ٹونا کیا گیا تھا، اسے میں نے ایک ویران کنویں میں پایا، اور اس ویران کنویں سے اسے نکال کر لایا۔ دیکھا کہ بال کے اوپر 7 گرہ یا 11 کا گرہ جو ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو کہا ہم نے لایا اسے، اور ہر ایک گرہ کے اوپر دونوں صورتیں پڑھ کر کے دم کرتے چلے گئے، اور وہ گرہ کو کھولتے چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے جادو کا اثر ختم کیا جاتا ہے۔ تو آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے الرٹ ہو جائیں اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، صبح شام قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ یہ جو دعا آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے، آپ دم کیجئے، انشاءاللہ کہیں جائے بچوں کو بے دھڑک لے کر چلے جائیے، نظر نہیں لگے گی۔ اگر اس دعا کے ساتھ آپ پھونک کر کے، دم کر کے اپنے بچوں کو باہر لے جاتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نظر نہیں لگے گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بچوں کو لے جانے سے کہیں ڈرتے ہیں اور کالا ٹیکا وغیرہ لگا دیتے ہیں کہیں نظر نہ لگ جائے۔ دیکھیے، آپ کہیں بھی جائیے، شادی پارٹی میں جائیے، اب بچے کو ظاہر سی بات ہے بن سنور کر کے لے کر جاتے ہیں، بچے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اور جب لوگوں کی نظر اس کی طرف پڑتی ہے اور حسرت بھری نگاہ سے جب وہ دیکھتے ہیں نا، تو نظر لگ سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب بچوں کو تیار کرنے کے بعد اس کی ماں دیکھے تو اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ تیار کرنے سے پہلے ہی اس پہ یہ کلمات پڑھ کر کے دم کر دیجئے۔ باہر نکل رہے ہیں اس سے پہلے دم کر دیجئے، اب جائیے، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کو پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ یہ حاسدوں کے حسد سے بھی، حاسدوں کی جو حسد ہے نا اس کی نظر سے بھی بچائے گا، جادو سے بھی بچائے گا، اور نظر بد سے بھی یہ صورتیں آپ کو بچائیں گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو نا تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستو، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اسی طریقے کی بہت سارے نالج والے ویڈیوز آپ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں، اور آپ کو بہت سارے ایسے خرافات سے بچاتے ہیں۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی کہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج جو آپ عاملوں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس جا کر کراتے ہیں نا، اپنا قیمتی وقت، اپنا سرمایہ، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کے ایمان عقیدے تک کو خراب کر دیا جاتا ہے، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو۔ میں ہر آنے والے ویڈیوز کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اعمال اور کچھ نہ کچھ ایسی دعائیں، کچھ ایسی صورتیں جو ہماری پریشانیوں میں کام آتی ہیں، اس کس صورت کو کس لیے نازل کیا گیا، وہ ساری باتیں آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔